اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے شب برات کے اعمال اور اس کی فضیلت کے حوالے سے مختصر اعمال جو ضروری ہیں وہ آپ مومنین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑا بتاتا چلوں کہ شب برات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر روایات اور ان کے فرامین کو دیکھا جائے تو شب برات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شب برات جو ہے وہ شب قدر کی رات کے بعد سب سے افضل ترین رات ہے شب برات کی رات۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں پروردگار اپنے بندوں پر خاص رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل فرماتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس رات میں اللہ اپنے رحمتوں کے دروازوں کو بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کا شب داری کرنا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس رات میں کیا ایسا خاص ہے کہ اس رات کو خاص اہتمام کیا جاتا ہے یا عبادت کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اس رات میں ایسا کچھ خاص نہیں ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ عبادت کے طور پہ یا اس طرح فضیلت کے طور پہ بیان کیا جائے اور منایا جائے۔ تو اس رات میں یعنی چونکہ 14 کا دن گزار کے 15 کی رات جو ہے اس رات کو یہ اعمال کیے جاتے ہیں جو بھی اعمال ہیں شب برات کے۔ تو ایک تو ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا دن ہے، ان کی 15 شعبان المعظم کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو یقیناً ایک تو یہ اس دن کی اور رات کی جو ہے وہ برکت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تو جس طرح تمام رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسی طرح دن سارے اللہ کے ہیں۔ جمعۃ المبارک کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، تو دن تو سارے اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے جمعہ کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح راتیں بھی ساری اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے لیلۃ القدر کو سب سے افضل ترین رات یعنی 1000 راتوں سے افضل ترین رات جو ہے اسے قرار دیا۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، تو اسی طرح شب برات کی رات جو ہے یہ بھی افضل ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے۔ میں یوں کہوں کہ ہر انسان سارا سال میں ہر وقت اللہ کی رحمت کا وہ جو ہے مشتاق ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات کی فضیلت کا میں ایک ہی جملہ کہوں، ایک جملے میں سے بند کرنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان اللہ کی رحمت کو نہیں ڈھونڈتا بلکہ اللہ کی رحمت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ تو آئیے مختصر اعمال آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب 14 کا دن گزار لیں اور 15 کی رات شروع ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ غسل کرنا ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں شب داری کرنا بہت ثواب ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے اس رات کو کوشش کرنی ہے کہ جو افراد کر سکتے ہیں ساری رات جاگ کے گزارنی ہے۔ شب داری کا فائدہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو شب داری کرے گا یعنی رات جاگ کر گزارے گا، عبادت الہی میں گزارے گا، تو جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا، تر و تازہ ہوگا۔ تو غسل کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو جاگ کے گزارنا ہے یعنی شب داری کرنی ہے۔ اس کے بعد اس رات میں دعائے قمیل پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ دعائے قمیل کے بعد 100 مرتبہ تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربع کا 100 مرتبہ ورد کرنا، اس کی بڑی جو ہے وہ باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے۔ اسے روایات میں یہی ملتا ہے کہ 100 مرتبہ تسبیحات اربع کا پڑھنا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اس کے بعد نماز جعفر تیار ہے، اور اس کے بعد 100 رکعت نماز جو ہے وہ جس کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے صبح کی طرح، نیت اس کی یہی ہے کہ 2 رکعت نماز شب برات پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کو آپ نے جو افراد پڑھ سکتے ہیں 100 رکعت نماز
دو دو رکعت نماز کر کے صبح کی طرح اس کو شب قدر کی نیت سے پڑھیں۔ اور جو آپ غسل کریں گے اس کی نیت بھی یہی ہوگی کہ غسل کرتا ہوں شب برات قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، یعنی اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ہم یہی نیت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد 2 رکعت نماز اور ملتی ہے جو بہت جو ہے وہ اجر و ثواب رکھتی ہے، کہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے شب قدر کی نیت سے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورت پڑھنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید، سورہ اخلاص، یعنی جس کو قل هو اللہ کہا جاتا ہے۔ سورہ توحید اور سورہ اخلاص دونوں نام ایک سورت کے ہیں جسے ہم سورہ قل هو اللہ کہتے ہیں۔ تو دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد صبح کی طرح اس نماز کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا اس رات میں بہت اجر و ثواب رکھتا ہے، کہ بہتر ہے کہ اسے کھلے آسمان کے نیچے اس زیارت کو پڑھا جائے۔ تو اور بھی جتنا بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی ہے، استغفار کی تسبیح ہے، اور جن احباب کی قضا نمازیں ہیں تو میں انہیں یہ مشورہ دوں گا، بلکہ یہی ہونا چاہیے کہ بجائے وہ مستحب نمازوں کے نوافل پڑھنے کے، بہتر ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں اس رات۔ اور ہمارے کیونکہ وقت کے امام کے آمد کا دن ہے 15 شعبان المعظم کو، تو اس دن کا ہم نے امام سے اپنے مولا سے عہد کرنا ہے کہ مولا آگے انشاءاللہ ہم اپنے آگے جو ہماری زندگی ہے ہم اس کو آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے ہمیں بتائے ہیں، اس کے مطابق گزاریں گے۔ اور 15 شعبان المعظم کا روزہ یہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ 15 شعبان المعظم کو یعنی جب آپ ساری رات شب بیداری کر چکے ہوں، 14 کی رات دن گزار کے 15 کی رات کو، تو صبح سحری کریں، سحری کرنے کے بعد آپ روزہ رکھیں، روزے کے بعد آپ نماز پڑھیں، تو یہ بہت اجر و ثواب رکھتا ہے۔ مومنین کرام، یہ اس رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا، ذکر اذکار کرنا، استغفار کرنا، اس رات کو کوشش کیجئے گا کہ جاگ کے گزاریے گا۔ پروردگار ہم سب کے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔